اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک نہایت اہم عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور یہ ضروریات دین کے باب کا مسئلہ ہے۔ اور ایک اور انداز میں کہوں تو اسلام کے عقائد قطعیہ میں سے ایک عقیدہ قطعیہ ہے۔ قرآن، سنت، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء امت، اولیاء امت اور پاکان امت 1450 سال میں پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو میرے سامنے حضرات بیٹھے، اگر تو میرے سامنے بیٹھے ہیں تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، یا اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھنا ہے تو دو چار ادھر سے ادھر بلا لیں، وہ یہاں بیٹھ جائیں۔ قریب بیٹھنا ہے تو پھر قریب بیٹھنے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ میں بات آپ سے کر رہا ہوں، دیواروں سے نہیں کر رہا، اور میں جس مسئلے کی بات کر رہا ہوں یہ مسئلہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آپ عدم توجہ ہی میں گزار دیں۔ میں نہ تو کو رٹالائزیشن کا محض خطیب ہوں، یہ واضح کہہ دوں، کیٹیگوریکلی کہہ دوں۔ میں نے کسی سے کو کیسٹ سی ڈی یا کسی کا کو رٹا روٹا مار کے لے کے نہیں آیا کہ میں بس کان پہ ہاتھ رکھوں، دوڑا مائیا پڑھوں اور سنا کے چلتا بنوں۔ اب میں مسجد خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، مجھے اور تسلی نہیں چاہیے۔ میں کو 15-16 سبق پڑھاتا ہوں، اس کے بعد پھر کالی راتوں میں رات 1-2 بجے تک جاگ کے یہ کتابیں کھول کے تلاش کر کے حوالے لگاتا ہوں۔ ہاں، اور اس کے بعد پھر آگے پھر ہمارا اور تو کچھ نہیں، کم از کم جو سامنے بیٹھا ہے اسے یہ تو حق بنتا ہے نا کہ ادھر دوسرے لوگ وہ کفر بول کے لوگوں سے داد لیں۔ تو ہم آپ سے اور کچھ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں عرش والے کا قرآن اور مدینے والے کا فرمان اور 15 صدیوں کی دلیل پہ تمہیں جوان ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ میں نے جو لفظ بولے وہ لفظ کو ایسے گزارنے والے نہیں ہیں، پھر توجہ سے سارے سن لیں کہ اسلام اور دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک نہایت اہم عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میں اس کو ایک اور انداز میں یوں کہوں کہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ اس کو ایک اور انداز میں یوں کہوں، ابھی نہیں سمجھ آیا تو یوں سمجھ لیں کہ یہ عقائد قطعیہ میں سے، قطعیات میں سے ایک عقیدہ قطعیہ ہے۔ کیا مطلب؟ اور آسان کر کے یوں کہوں کہ جس عقیدہ کو ہر حال میں ماننا، اس کا اقرار کرنا دل و جان سے اور اس پر اعتقاد رکھنا اور اعتقاد راسخ رکھنا، یہ فرض و واجب ہے۔ کیا مطلب؟ خدا نہ کرے اگر کوئی اس عقیدے کا انکار کرے وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے میں ہلکا سا
شک بھی ظاہر کرے گا تو ایک معمولی درجے کا شک و شبہ وہ بھی اس بندے کو پکا کافر بنا دے گا. لہذا اس میں کوئی لچک نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والا قرآن، پورا قرآن، نبی علیہ السلام کے تقریباً 10,000 سے زیادہ ارشادات، احادیث طیبہ، اور اس کے بعد صحابہ، اہل بیت، اولیاء، علماء، 15 صدیوں میں پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ بلا کسی تعویل کے اور بلا کسی تخصیص کے علی الاطلاق نبی علیہ السلام خاتم النبیین یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں. اب یہ جو میں نے بولا بلا تعویل اور تخصیص کے کیا مطلب؟ وہ جو قادیان والا ٹولہ ہے، وہ دھرم، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو یہ قرآن کی آیت مانتے ہیں، یہ پڑھ کر کرتے کیا دھندا ہے؟ معاذ اللہ. کہتے ہیں کہ یہاں خاتم النبیین سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. کیا مطلب؟ کہتے خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، تو حضور تو نبیوں کی مہر ہے. یہ تعویل کرتے ہیں، یہ معنی بیان کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی یہ تو ہے نبیوں میں سے افضل. پھر وہ دیوبند والا ٹولہ، انہوں نے یہاں ایک اور کفر کھڑا. انہوں نے کہا یہاں تو یہ جو حضور خاتم ہے تو رتبے کے لحاظ سے، زمانہ کے لحاظ سے نہیں ہے. رتبے میں آپ خاتم النبیین ہیں، زمانے میں نہیں ہے. انہوں نے یہ ایک اور منع کھڑا. اس دونوں طرح کے کفریہ نظریے کو توڑنے کے لیے میں نے یہ لفظ بولا کہ بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی ادھر ادھر کی تخصیص کے، قرآن سے لے کر سنت تک، سنت سے صحابہ تک، صحابہ سے اہل بیت تک، تابعین تک، تبع تابعین تک، ائمہ مجتہدین تک، امام اعظم مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، 15 صدیوں میں پوری امت نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا اور کوئی معنی نہیں، معنی ہے حضور نبیوں میں سے آخری ہیں. بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟